الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم۔ تحقیق آئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب چاند کی تاریخ کے حوالے سے پورے 9 ماہ حملے مبارک کو ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز فجر کے وقت آسمان پر ستارے ابھی موجود تھے، اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گری کچھ اس طرح ہوئی کہ زمین پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اور بدن سے خوشبو کستوری کی بہت تیز آ رہی تھی۔ بدن پاکیزہ تھا اور ناف مبارک بنی ہوئی تھی، ختنہ کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، اور چہرہ چاند کی طرح نورانی تھا۔ آنکھیں قدرت الہی سے سرمگی تھیں اور 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت چمک رہی تھی۔ تمام رسولوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار کی والدہ محترمہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو بلاوا بھیجا، جو کہ اس وقت یہاں پر موجود نہ تھے۔ وہ بیت اللہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے۔ جب وہ گھر تشریف لائے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور خوش ہو گئے۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا جان حضرت عبد المطلب لے کر بیت اللہ شریف چلے گئے۔ وہاں پر صدقے دل سے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہونے والی نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ ابو لہب کی کنیز ثویبہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تو اس نے خوشی میں آ کر اپنی کنیز ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لائے، اور ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو واقعی ہی بہار کا موسم تھا۔ بعض ربیع الاول کے مہینے ایسے بھی گزرتے ہیں کہ جن میں بہار کا موسم نہیں ہوتا۔ ابو لہب کی وفات کے 1 سال کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے جواب دیا کہ میں نے تمہارے بعد کچھ سکون نہیں دیکھا سوائے اس کے
کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے پیر کے روز پینے کو پانی ملتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں۔ اس حدیث کی وضاحت ابو لہب کو اس کی کوئی نیکی قبر کے اندر کام نہ آئی، اس کو یہ عمل کام آیا کہ اس نے نبی کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کی بدولت اسے پیر کے روز عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور اسے پانی دیا جاتا ہے جسے وہ پی لیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ابو لہب کو یہ آسانی قبر میں مل رہی ہے، ورنہ کافر کا کوئی عمل اس کو قبر میں حشر میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں پر جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ کہ ایک کافر نے نبی کی آمد کی خوشی منائی تو اسے قبر میں فائدہ پہنچا۔ جب ہم نبی کے غلام ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں تو ہمیں کس قدر قبر میں فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور نبی کی آمد کی خوشی نہیں مناتے اور نہ ہی منانے دیتے ہیں۔ نبی کی آمد کی خوشی نہ منانا یہ نمرود کا طریقہ ہے۔ نمرود نہیں چاہتا تھا کہ نبی کی آمد ہو، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہو، وہ آمد کو روکنا چاہتا تھا، وہ اس بات کو ناپسند کرتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے نبی کی آمد یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد اس دنیا میں کر کے دکھائی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نبی کی آمد کی خوشی میں بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔